السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ایک نئے ولاگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں یہاں بنگلہ دیش کا ایک معروف دینی ادارہ ہے جس کا نام ساری دنیا میں مشہور ہے۔ اگر آپ لوگوں کو حفظ قرآن کے مسابقات دیکھنے کا شوق ہے یا آپ کو موقع ملا ہے تو آپ کو یقیناً علم میں ہوگا کہ بنگلہ دیش کے بھی 2 طلباء ایسے ہیں جنہوں نے عالمی سطح پر پوری دنیا میں ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ تو میں الحمدللہ اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتا ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جو یہاں آنے کی سعادت بخشی ہے ہمارے پیر و مرشد محبوب العلماء حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نور اللہ مرقدہ کی نسبت کی وجہ سے۔ اس ادارے کے محتمم حضرت مولانا مفتی مرتضیٰ حسن صاحب فیضی دامت برکاتہم کے حکم پر مجھے یہاں آج سعادت بخشی ہے انہوں نے دعوت دی بڑی محبت کے ساتھ۔ تو میرے لیے اعزاز ہے اس ادارے میں آنا، یہاں کا وزٹ کرنا اور پھر ان بچوں سے ملنا جنہوں نے ماشاءاللہ عالمی لیول پر قرآن کریم کی مسابقات میں اول پوزیشن حاصل کی ہے اور پھر مختلف پوزیشنز حاصل کی ہیں۔ تو یہ مدرسہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور حضرت سے مل کر بھی بہت خوشی ہوئی۔ حضرت کو اللہ جزائے خیر دے، وہ رات کو غازی پور میں تھے، وہاں سے انہوں نے سفر کیا اور اپنے ادارے میں پہنچے، ہمیں دعوت دی تھی چونکہ، تو پھر یہاں تشریف لائے اور پھر ہمارے ساتھ بیٹھے رہے ابتدا میں پروگرام میں اور اس کے بعد کھانے میں بھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہیں ضروری پہنچنا تھا واپس غازی پور، وہ اسی پروگرام کے لیے تشریف لائے۔ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نسبت کی برکت سے، نعت کی نسبت کی برکت سے، پیارے حضرت جی نور اللہ مرقدہ کی برکت سے مجھے یہاں دعوت دی ہے اور بڑی محبت فرمائی ہے، بڑی شفقت دی ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میری دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اس ادارے کو دیکھ کر بڑا دل خوش ہوا، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور یہاں پڑھنے والے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے مقربین اور اپنے محبوب لوگوں میں شامل فرمائے، پڑھنے اور پڑھانے والے دونوں کو۔ اور یہ میرے ساتھ آپ بھائی دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں پہ خان صاحب کے نام سے مشہور ہیں، اور مختصر میں ان سے کہوں گا کہ اپنا تعارف خود ہی کرا دیں۔ یوٹیوب چینل اگر آپ دیکھیں، میں نیچے ڈسکرپشن میں دیتا ہوں ان کا، تو یہ انٹرٹین کرتے ہیں لوگوں کو، اسلامک کنٹینٹ بناتے ہیں۔ آپ کا نام کیا فرمایا تھا آپ نے؟ محی الدین حسن خان۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت نام ہے، محی الدین حسن خان۔ خان صاحب کے نام سے یہ مشہور ہیں۔ اگر آپ بنگلہ زبان سمجھتے ہیں بھائی تو آپ ان کے بھی یوٹیوب چینل دیکھیں اور ان کے ولاگز کو دیکھیں۔ اللہ ان کو بہت خوش رکھے۔ یہ بھی تشریف لائیں۔ خان صاحب، کیا بات ہے۔ اچھا، ان کے چینل کا نام بھی خان صاحب ہے، تو ان سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ اب میں آپ کی خاص طور پر ان طلباء سے ملاقات کراتا ہوں جن کی اس ادارے کے وہ پڑھنے والے ہیں اور انہوں نے ساری دنیا میں پوزیشنز حاصل کی ہیں مسابقات میں، ان کی زیارت بھی کراتا ہوں۔ میرے 2 بیٹے بھی ہیں اسٹوڈنٹ۔ ماشاءاللہ خان صاحب کے 2 بچے بھی یہیں پہ پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ فرسٹ پرائز بچوں نے یہاں، یہ جو بنگلہ دیش میں انہوں نے ایوارڈ جیتے ہیں، تو بہت سارے ان کے یہ پوزیشنز ملی ہیں ان کو، اور ان کو لاکھوں یہاں کے روپیز میں ایوارڈز بھی ملے ہیں، انعام ملے ہیں۔ یہ کافی سارے ایوارڈ ہیں۔ یہ وہ ایوارڈ ہے جو بچے نے حاصل کیا ہے سعودیہ میں جو مقابلہ ہوا تھا اس میں، ماشاءاللہ، اور اس بچے نے 3ری پوزیشن حاصل کی ہے غالباً، اور 1,00,000 ریال سعودی ریال بھی اس کو ہدیہ ملا، انعام ملا وہاں، ماشاءاللہ۔ تو یہ اس جامعہ کے لیے اعزاز ہے بہت بڑا، اور یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہے، ہم سب کی نسبت ہے قرآن کے ساتھ الحمدللہ۔ تو یہ دیکھیں کافی سارے ایوارڈز ہیں۔ ایک یہ ایوارڈ ہے جو پہلا ایوارڈ ہے، اس بچے کا نام معاذ محمود ہے، اور اس نے ملک عبدالعزیز الدولیہ مسابقہ، اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، ٹھیک ہے، اور 1,50,000 ریال سعودی اس کو انعام بھی ملا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ پہلی پوزیشن والا ہے، اور یہ جو میں نے دکھایا آپ کو یہ 3ری پوزیشن والا ہے۔ اس بچے کا نام صالح احمد تکریم نام ہے اس بچے کا۔ اللہ اس کو صالح بنائے۔ یہ بہت شرمیلہ سے بچہ ہے، آپ کی ملاقات کراتا ہوں میں انشاءاللہ۔ یہ ہمارے ساتھ بھائی دونوں بیٹھے ہیں، یہ بھائی معاذ محمود ہے ان کا نام، اور اس بھائی کا نام صالح احمد تکریم ہے۔ دونوں نے ماشاءاللہ، اس بھائی نے سعودیہ میں 3ری پوزیشن لی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور دفعہ اس نے جو ہے 1st پوزیشن بھی دبئی میں حاصل کی ہے۔ اور یہ جو بھائی ہے معاذ محمود، انہوں نے ماشاءاللہ سعودیہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور ترکی میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے ایوارڈز لیے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ سب دعا بھی کریں ان کو دیکھ کر، ماشاءاللہ کہہ دیں، لا قوت الا باللہ کہیں، تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ نظر بس سے محفوظ رکھے۔
اور اس ادارے کو اللہ بہت ترقیاں عطا فرمائے. ان کے اساتذہ کو بھی اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے ان پہ محنت کی ہے. تو اب صرف مختصر میں چاہتا ہوں کہ یہ 3 آیات تلاوت کر دیں اور ہم اپنے قلوب کو اللہ کی کلام سے منور کریں انشاءاللہ. معاذ بھائی پہلے آپ سنائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمیں بھی اپنے بچوں کو قرآن کریم کا ایسا زبردست حافظ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں عاشق قرآن بنائے. قرآن کریم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے. آپ سب پھر ایک دفعہ ماشاءاللہ کہہ دیں. اللہ تعالیٰ ان کو نظر بس سے محفوظ رکھے اور ان کے لیے دعا بڑا عالم خدا بنائے ان کو. ہاں ان کا داعی بنائے, صحیح معنوں میں مبلغ بنائے. اللہ تعالیٰ بہت کامیاب فرمائے. دارین کی اللہ تعالیٰ ان کو عزت نصیب فرمائے. اور اس ادارے کو خاص طور پر اس ادارے کے لیے بہت دل سے دعائیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے یہ چاہتے ہیں ان کو اچھی اور کشادہ جگہ بھی عطا فرمائے جہاں یہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو پڑھا سکیں. ابھی ان کی بلڈنگ چونکہ مختصر ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ادارہ بڑا ہو, ان کے پاس پڑھنے والے تعداد تاکہ یہ بڑھا سکیں. ابھی ان کے پاس فرما رہے تھے ہر سال تقریباً 500 نئے بچے یہ اس میں سے سلیکٹ کرتے ہیں بچوں کو. جتنی سیٹس ہوتے ہیں اس حساب سے یہ سلیکٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ ان کو کشادہ جگہ عطا فرمائے اور اس ادارے کو اللہ مزید
سارے عالم میں رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے اور اللہ اس کی عزتوں میں اور اضافہ فرمائے۔ یہ بنگلہ دیش کے لیے صرف اعزاز نہیں ہے، یہ سارے عالم اسلام کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، ہم اس کو اپنے لیے بھی اعزاز سمجھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس ادارے کو دیکھیں جیسے مقبولیت عطا کی ہے، یہاں بنگلہ دیش کے بہت بڑے عالم دین ہیں، حضرت مولانا شیخ الحدیث ہیں، اور ان کو صرف شیخ الحدیث نہیں بلکہ شیخ الحدیث ابن شیخ الحدیث کہتے ہیں۔ حضرت مولانا مامون الحق صاحب دامت برکاتہم، اللہ حضرت کی زندگی میں بہت برکتیں عطا فرمائیں۔ جس دن ہمارے حضرت کی رحلت ہوئی ہے اس سے ایک رات قبل میری حضرت سے ملاقات ہوئی تھی بیباڑیا میں، اور وہاں میں نے حضرت کی صحت کے لیے ان سے درخواست کی تھی۔ تو بہرحال یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کا بیٹا ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ اماد الحق، ماشاءاللہ۔ یہ ماشاءاللہ اس بتا رہے ہیں کہ مشکاہ شریف ان کا اس سال یہ پڑھ رہے ہیں بھائی، اور یعنی یہ اچھا یہ جلالین میں یہ مشکاہ ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ اس ادارے میں آنے کے جو میرا سبب بنا ہے، یہاں بنگلہ دیش کے معروف خطیب ہیں، عالم دین ہیں، اور ان کو سلطان الواعظین کہا جاتا ہے یہاں پر، حضرت مولانا خالد سیف اللہ ایوبی صاحب دامت برکاتہم، اللہ حضرت کو بھی بہت جزائے خیر دے، انہوں نے بڑی اچھی نعت بھی مجھے سنائی اور مجھے دعوت دی وہاں اپنے ادارے میں۔ پھر وہاں یہاں محتمم صاحب سے، یہاں فیض القرآن کے جو محتمم ہیں حضرت مولانا مرتضیٰ حسن صاحب دامت برکاتہم، وہاں ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ ہمارے ادارے میں بھی آئے۔ تو یہ ماشاءاللہ ان کا بیٹا ہے، اور اس سال یہ مشکاہ شریف میں پڑھ رہا ہے، اور یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کا بیٹا ہے اماد الحق نام۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ ابو صالح عبداللہ۔ ماشاءاللہ، ابو صالح عبداللہ، کتنا خوبصورت نام ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے والدین کی طرح ان کا جانشین بنائے صحیح معنوں میں، اور بہت عالم باعمل بنائے۔ حضرت ان دونوں حضرات کے لیے بھی دعا ہے اور ان بھائیوں کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پروگرام ہوا تھوڑی دیر پہلے، اور ماشاءاللہ آپ یہاں نظم و ضبط دیکھیں کہ کلاسز دوبارہ شروع ہو گئی، اور کوئی شور شرابہ بھی نہیں ہے یہاں۔ یہ ادارہ ہے مرکز فیض القرآن الاسلامی ڈھاکہ کے نام سے، یہ بلڈنگ ہے، بس یہ بلڈنگ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ان کے پاس تعداد کافی ہے۔ یہ مسجد کا ہال ہے، اور یہ چھوٹا سا اس کا دروازہ، اور یہ باہر مین کی طرف جو کھلتا ہے وہ دروازہ ہے۔ یہ بلڈنگ ہے ان کی جو شعبہ حفظ کے لیے ہے اور قرات کے لیے ہے۔ جو پہلے بلڈنگ تھی وہاں کہہ رہے ہیں کہ صرف درس نظامی، کتاب خانہ یہ لوگ کہتے ہیں، ہاں وہ کتابوں والے بچے ہیں صرف، اور یہ بلڈنگ ہے حفظ قرآن کے لیے۔